بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے انشاءاللہ 11ویں تراویح پڑھنی ہے۔ اس میں کل 265 آیات آج تلاوت ہوں گی۔ اس میں سورۃ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورۃ النمل، یہ چند صورتیں جو آج کے تلاوت کردہ آیات میں آئیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ میرے رب نے جو ایک بڑا پیارا جملہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ آج دنیا تو ہم کہتی ہے کہ ہمیں کس چیز کے اندر سکون اطمینان ملتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میرے رب نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ آج کوئی موسیقی کو اپنے لیے اطمینان قلب بتاتا ہے، کوئی گلوکاروں فنکاروں کے کلام کو، کوئی شاعروں کے کلام کو، لیکن میرے رب نے جس چیز کو اطمینان قلب بتایا وہ ذکر ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر وہ چیز ہے کہ بندہ اپنے دل کے اندر لذت محسوس کرتا ہے، اور جس کو جتنا یاد کیا جاتا ہے اس کی اتنی لذت آتی ہے۔ جیسے محبوب کو جتنا یاد کرتا ہے تو اتنا آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو بھائی ہم اپنے حقیقی محبوب کو اگر یاد کریں گے تو کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے دلوں کو اطمینان وہ دلوں کے وہ اللہ کی یاد سے پہنچتی ہے۔ اس صورت کے اندر ہمیں مرکزی مضمون تو اس کے ساتھ ساتھ اور جو چیز ہمیں بتائی گئی، ایک تو یہ، دوسرا سورہ رعد اور سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ذکر تو اپنی جگہ پر دعا ہے، لیکن اس سے قبل اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور بھی جس بات کی طرف متوجہ کیا، وہ یہ کہ بندوں سے یہ کہا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو روک دوں گا۔ تو آج ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے رب نے جو ہمیں اعضائے سلامت نصیب فرمائے، جسمانی طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین انسان اشرف المخلوقات بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عظیم ہمیں عطا کیا، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آج ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، آج ہمارے پاس دین کی دولت ہے، آج ہمارے پاس اسلام کی عظیم دولت ہے، آج ہمارے پاس ساری کائنات کے ہر چیز کی جو سب سے عظیم چیز ہے وہ ایمان کی دولت، اور اللہ نے قرآن جیسی عظیم معجزہ کتاب ہمیں عطا کی، اس سے بڑی اور کیا نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ باقی تو کھانے پینے کی چیز ہر انسان، جانور اور ڈنگر بھی کھاتے رہتے ہیں، لیکن انسان وہ ہے کہ جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ان صورتوں میں ہمیں اس بات کی ترغیب دی، اور اس کے علاوہ ایک مثال کے ذریعے ہمیں بڑا پیارا انداز میں سمجھایا کہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان کی مثال، وہ کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی چاہیے جس کی جڑیں مضبوط اور اس کی شاخیں آسمانوں کو چھو رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے، اور کلمہ خبیثہ جس کی مثال جس کو کہتے ہیں کہ ما لہا من قرار، جس کو زمین کے اندر جس پودے کو کوئی قرار نہ ہو، ہوا ہے اس کو اڑا کر لے جائے، زمین کے اندر سے اس کو ختم کر دے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح یہ ہوا کے جھونکے چلنے کے ساتھ دنیا کے باطل چیزیں مٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ کا دین وہ ہمیشہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وہ دلوں کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، وہ ایمان کی گہری جو اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی بنا پر کہتے ہیں کہ یہی جب ایمان والے لوگ کہ جب ان کے سامنے کوئی مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تو فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کی ایمان بڑھتا رہتا ہے، ایمان کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی محسوس کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو بھی فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، مکہ میں آنا، بواد غیر ذی زرع، اس کو آباد کرنا جہاں کھیتی باڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کے رہنے والوں کو پھلوں سے نواز دے، اور وہ دعائیں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی۔ آج بھی اس دور کے اندر بھی پوری دنیا کا پھل فروٹ جہاں پوری دنیا میں نہیں ملے گا آپ کو، اللہ کے اس زمین میں ارض مقدس میں ملے گا آپ کو، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج تو ساری دنیا اس کی طرف جا کر دیکھتی ہے نا جی اپنی آنکھوں سے کہ اللہ پیغمبروں کی دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اور خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کے اثرات و ثمرات و نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہ دعائیں وہ ان کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی نا، وہ صرف اپنے لیے نہیں، قالوا من ذریتی، اور اپنی اولاد کے لیے۔ تو میرے رب نے کہا لا ینال عہد الظالمین کا لفظ پہلے سپارے میں استعمال کیا تھا کہ جو ظالم ہوگا اس کو میرا یہ عہد و پیمان نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول کیا، اور قرآن کی حقانیت آج بھی اس بات کے بین ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، وہاں جانے والوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد جو سورہ حجر شروع ہوتی ہے 14واں سپارہ، اس میں ایک جملہ میرے رب نے بڑا پیارا ہے، وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن میں رہے کہ آج پوری دنیا کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، آج وہ اپنی اصلی شکل میں، اپنی حالت میں موجود نہیں ہے۔ نہ ان کا کوئی حافظ موجود ہے، نہ ان کی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کے کوئی چیز سسٹم نظام موجود ہے، بلکہ ہر چیز تحریف شدہ ہے، اس لیے کہ رب نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ اور اس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے نازل کی اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ نے اب اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو کوئی دنیا کی مئی کا لال اس مضبوط حفاظت کرنے والے کے حصار سے کیسے اس کے اندر کسی چیز کو رد و بدل کر سکتا ہے؟ اور یہ معجزہ قرآن کا کہ ایک 5، 6، 7 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے اور 100 سال کا بوڑھا بھی حافظ قرآن ہے، اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں مرد عورت ہر جگہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہر جگہ جہاں دیکھیں، گھروں سے، مسجدوں سے، تہخانوں سے، بالا خانوں سے قرآن کی آوازیں الحمدللہ سنائی دے رہی ہیں۔ یہ وہ ماحول، وہ دور نظر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں راتوں کو چکر لگاتے تو قبیلہ اشعر کے جب لوگ قرآن پڑھتے تھے خوبصورت آوازوں میں، تو حضور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے دن میں ان کے گھر نہیں دیکھے ہوتے، لیکن رات کو ان کی آواز سے پہچان سکتا ہوں کہ یہ کس کا گھر ہے۔ یعنی اس قدر وہ تلاوت قرآن میں منہمک رہتے، مصروف رہتے۔ تو آج ہمیں گویا کہ اس دور میں جہاں ہمارے لیے نامساعد حالات ہیں، جہاں پوری دنیا مشکل پیدا کر رہی ہے، جہاں ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، میرے رب نے ہمیں قرآن کی حقانیت اور صداقت کو بھی یعنی بتایا، اور ہمیں ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب تم اس دین کے اس کاموں پر چلو گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پیدائش کو بیان کیا، شیطان کی ازلی دشمنی کو بھی بیان کیا، اور جب انسان کو مٹی کے گارے سے بنایا تو بھائی اس وقت شیطان نے کہا کہ اللہ یہ کیا ہے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال جب سجدے کو حکم سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا لعنتی ہو جا، میرے تو مردود ہے، دور ہو ہٹ جا۔ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ آپ اللہ مجھے مہلت دیں۔ تو انہوں نے کہا مہلت میں لے کے کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چل تو بھی اپنا زور لگا، گمراہ کرتا رہے، میں بھی رب رحمان ہوں، غفور الرحیم ہوں، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو آج شیطان کی محنت تو دنیا میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہر جگہ اس کے چیلے چمٹے، کوئی کس انداز میں، کوئی کس انداز میں، کوئی کون سا نعرہ، کوئی کون سا نعرہ، کوئی آزادی نسواں کے نام سے، کوئی آزادی حقوق کے نام سے، کوئی کس سے آزادی کے نام سے۔ لیکن یاد رہے جو آزادی اسلام نے دی ہے، جو آپ کو عزت اسلام نے دی ہے، جو اسلام نے آپ کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، تم دنیا میں گھوم لو، یہ آزادی کسی مذہب نے، کسی دین نے تمہیں عطا نہیں کی۔ قرآن کی 7 منزلیں اور 7 مسانی بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتح کی 7 آیتیں تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہاں جی، اور اس سورت کے آخر میں بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم آؤ تو لوٹ کر میری طرف آؤ تاکہ میں تمہیں ہدایت کی طرف کے دروازے کھولوں۔ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کو، شہد کی مکھیوں کو۔ اس کو سورۃ نحل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں شہد کا ذکر ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ میرا رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی۔ اب دیکھو وحی سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وحی ان کے طرف ایسے لگا، یہ اللہ القاء کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا سلسلہ انداز بیان ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ کہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کو ڈال دینا، القاء فی الروح، یعنی ان کے القاء فی الصدر ہے۔ تو شہد کی مکھیوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ قرآن میں بڑے پیارے انداز میں کیا ہے۔ ایک تو اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ دودھ کا بھی تذکرہ ہے، جس کو ہم آج جو ہے نا وہ دودھ ڈبوں کے اور جو بھی بہرحال دودھ ہے، لیکن جو قرآن نے جس دودھ کا ذکر کیا
اس کے بارے میں دم لبنن خالصاً سائغا للشاربین کہ میرے رب کا آپ کرم نوازی دیکھیں کہ دیکھیں 3 پوائنٹ ہے اس میں بھی، گائے، بھینس، بکری اور یہ جو بھی اونٹنی جو جانور دودھ دینے والے ہیں، ان کے اندر اللہ نے آپشن رکھے کہ ایک کھانا خون کا ہے، ایک نالی جو ہے وہ گوبر گندگی کی ہے، ایک جو ہے وہ دودھ کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان دونوں آمیزش نالیوں سے، دونوں مطلب یہ ہے کہ گوبر اور خون کی آمیزش سے بچا کر کس طرح اس نالی کے اندر صاف ستھرا بہترین دودھ آپ کو اور مجھے میسر دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور جس کا ذکر قرآن میں کیا، دم لبنن خالصاً سائغا للشاربین کہ پینے والا اس سے کتنا مزے اور مسحور کن ہو جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ ایک تو یہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کا جو جملہ آیا اس میں ہم نے شہد کی مکھیوں کا تذکرہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کائنات میں سب سے منظم نظام اللہ نے جو شہد کی مکھیوں کو دیا ہے، ایک تو اس کے خانے مسدس ہوتے ہیں، اور دوسرا 25 سے 30 ہزار خانے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے نہیں ہوتے، زیادہ نہیں ہوتے، اور پھر یہ کہ ان کے اندر ایک نظام ہے، ان شہد کی مکھیوں میں نظام ہے، ایسا نظام ہے کہ ان میں ایک مکھی بڑی ہوتی ہے سربراہ، اور باقی سارے اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، اور پھر ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ دنیا میں گھومو، جہاں اچھے پھول بوٹے خوشبودار اچھے صاف ستھرے ہوں وہاں سے اس کا رس چوسو، اور پھر جب وہ رس چوس کر واپس آتے ہیں اور واپس آ کر اپنے گھر میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں باہر ایک چوکیدار مقرر ہوتی ہے، ایک چوکیدار ان میں سے مقرر ہوتی ہے، وہ سونگتی ہے کہ آیا اس نے کوئی ناپاک یا پلیت یا کوئی گندگی کسی پھول پہ تو نہیں بیٹھی، یا اس کا کوئی رس تو نہیں چوسا، اور اس کو ٹیسٹ کرتی ہے، یعنی لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے کہ آیا اس نے کوئی ایسی چیز تو نہیں کی، اگر ایسی چیز ہو تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس مکھی کو وہیں مار دیا جاتا ہے، اس کو اندر نہیں چھوڑا جاتا۔ میرے رب کا نظام دیکھیں، اور جو پاکیزہ یعنی مکھیاں ہوتی ہیں شہد کی، وہ اندر آتی ہیں ان خانوں میں، وہ اپنا نکالتی ہیں جس کو آج ہم شہد کہتے ہیں، اور وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي جس کو قرآن نے کہا کہ شفا اور شفاء للمومنین ہے، اور اللہ نے اس شہد کو ہمارے لیے شفا قرار دیا ہے۔ آج چھوٹی مکھی، بڑی مکھی، فلانی مکھیاں جتنی بھی ہیں میرا رب کی عنایت ہیں، آج تو اصلی چیزیں ہمیں ملتی نہیں، ملاوٹ سارا زیادہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن پھر بھی شہد ہے، جس چیز کو میرا رب نے شفا کہا ہے اس میں شفا ہے، اور جس چیز میں شفا نہیں ہے تو اس میں شفا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی ان صورتوں میں، ان آیتوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میرے رب نے کتنے پیارے انداز میں اس چیز کو بھی بیان کیا، انسان کی حقانیت کو بھی بیان کیا، قرآن کی صداقت کو بھی بیان کیا، اور ہمیں یہ دودھ اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔